السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 50، 51 اور 52 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، واو حرکت، قاف کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ قاف الف سے پہلے زبر، الف مدہ، لام حرکت ہے اور دوسرے لام پر سکون ہے، تو یہ حرف قمری ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھے، میم اور لام اور کاف حرکت ہے، جل پڑھیں گے۔ اور دیکھو یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو اسے جھٹکا دیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ با حرکت ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، مگر وقف جائز آیا ہے۔ اگر آپ کو وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو کھڑی زیر کو ساکن کر دیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اس طرح۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وقال الملک ائتونی، کہا ملک نے، یعنی کہا بادشاہ نے، لے آؤ بھی اسے، یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ، بادشاہ نے کہا۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب گیا پیغام لے کے، کون؟ رسول، یعنی ایک شخص گیا۔ قال ارجعی، کہا یوسف نے، ارجعی الی ربک، تم لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے مالک کے پاس جاؤ، لوٹ کے جاؤ۔ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اس یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بادشاہ کا پیغام قبول کر لیتا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی حکمت سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اپنے رب کے پاس، فاسألہ، پس تم سوال کرو، ہو اس کا، کس کا؟ ان عورتوں کا،
ما بالو نسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا وہ جو قطعن ایدیہن، جو کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ جا کے پوچھو اپنے مالک سے، یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ان ربی، بے شک میرا رب، بکیدی ہن علیم، ان کے چال کو خوب جانتا تھا میرا رب، اس لیے مجھے بچا لیا۔ قال، اب بادشاہ ملک نے جا کر ان عورتوں سے پوچھ رہے ہیں، قال ما خطبکن اذا راوتن یوسف، کیا تھا تمہارا معاملہ کہ یوسف کو پھسلایا، ان نفسی، اس کے نفس سے تم نے پھسلایا، کیا معاملہ تھا تمہارا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا، وہ عورتوں نے کہا، قلنا حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ، نہیں ہم نے جانا، علیہ من سوئی، کوئی برائی اس میں نہیں ہم نے جانا، یہ کہہ رہے ہیں۔ بہت سال ہو گئے، قصہ بھی ایک دم مانند پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو اب وہ بولے کہ کوئی برائی نہیں تھی اس میں، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں۔ قالت امرأۃ العزیز، اب کہا عزیز مصر نے، یعنی عزیز مصر کی عورت نے، آن حسحسا، کہ اب ظاہر ہو گیا حق، یعنی سچی بات ظاہر ہو گئی، تو وہ کہنے لگی، کون؟ زلیخا، انا راوتہ، میں نے پھسلایا تھا، اس کو، سچ بات کہہ دی، نفسی ہی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سچوں میں سے تھا، اس نے اقرار کر لیا اپنا جرم، کون؟ زلیخا نے، بادشاہ کے سامنے، بے شک وہ سچوں میں سے تھا، یوسف علیہ السلام سچے تھے، یہ کہہ رہی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ ضرور جانتا ہے، بے شک میں لم اخنہ بالغیب، تمہارے پیچھے، تمہارے غائب میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو میں تمہارے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، یہ بادشاہ کو کہی، کون؟ عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے۔ اللہ نے سب کو بچا لیا، ان عورتوں کو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا آپا کھو دیے اور اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، اور زلیخا نے بھی اپنی خواہشات ظاہر کی، یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، تو اللہ نے زلیخا کو بھی بچا لیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی برہان دکھا کر یوسف علیہ السلام کو بھی گناہ کرنے سے اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ واقعے میں یہ کہہ رہی ہے عزیز مصر کی عورت کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا خائنین کو، خطاکار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو یہ کہہ رہی ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔